کہ اس کا بیان اللہ نے اپنے کلام پاک میں خود فرمایا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا کر دیا۔ یہ جو نشان ہے، یہ نشان حضرت علی نے فرمایا کہ وہی محو کا نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ محو کا نشان لگا دیا ہے، ورنہ یہ چاند پہلے بڑا روشن تھا۔ ایک تیسری روایت بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کی ہے، سعید مقبری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے اندر کی سیاہی کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند میں جو سیاہی ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند میں جو نشانی ہے، یہ چاند پہلے چمکدار تھا، پھر اللہ تعالی کے قول فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، دھندلا کر دیا۔ یہ چاند کی سیاہی وہی محو کی نشانی ہے۔ چاند روشن ہے لیکن وہ چمک دمک اس کے اندر نہیں ہے کہ محو کی نشانی اس پہ لگا دی گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہیں، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا یا دھندلا کر دیا، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس لیے ہم نے دن و رات بنائے ہیں تاکہ تم برسوں کی گنتی سے معلوم کرو اور حساب معلوم کرو۔ دیکھو پہلے زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھے اور کوئی جو ہے اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ آج تو بڑی آسانی ہو گئی۔ پہلے زمانے میں قاضی جو تھے مسلمانوں میں ہوشیار تھے اور برہمن ہندوؤں میں ہوشیار تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے شادی بیاہ کی تاریخ نکالنے کے واسطے، تو قاضی صاحب تاریخ بتاتے تھے، کون سی تاریخ ہے، پوچھتے تھے لوگ آ کے قاضی صاحب کیا تاریخ ہے آج؟ تو قاضی صاحب کے پاس ایک ہنڈی تھی، ایک ہنڈی، چاند شروع ہو جاتا نا جب پہلا، ایک کنکر اس میں ڈالتے تھے۔ اب لوگ جو ہے پوچھتے قاضی صاحب کیا تاریخ ہے، تو ہنڈی میں تلاش کرتے کتنے کنکر ہو گئے، جتنے ہو گئے اتنی تاریخ بتاتے تھے، بھئی آج 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے، تاریخ بتاتے۔ قاضی صاحب کا پوترا ذرا شریر تھا، قاضی صاحب کی غیر حاضری میں وہ کنکریاں کا ڈھیر لے کر آیا اور وہ ہنڈی میں ڈال دیا۔ کچھ لوگ آئے، قاضی صاحب کیا تاریخ ہے آج؟ قاضی صاحب نے کہا ذرا ٹھہرو، ہنڈی مگا کر اس میں ہاتھ ڈالا تو کنکریاں بہت زیادہ ہیں۔ قاضی صاحب سوچ میں پڑ گئے کتنے بولنا، احتیاطاً، کیونکہ اندر بہت دکھ رہے، ان کو نہیں پتا پوترا جو ہے شرارت کرا ہے، انہوں سمجھے اندر بہت دکھ رہے کتنے بولنا،
ایک اندازے سے بولے میاں آج 50 تاریخ ہے. لوگ بولے حاجی صاحب 50 تاریخ رہتی کیا؟ حاجی صاحب بولے میں کمیج بوڑوں اندر بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو حساب کے لیے بنایا اور فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کی مجال نہیں ہے کہ دوڑ کر چاند کو پکڑ سکے، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ دوڑ کر دن سے آگے نکل سکے. ایک نظام اللہ نے قائم فرمایا ہے، ہر ایک اپنی اپنی مدار میں گھوم رہے ہیں. تو یہ حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور تمہاری روزی حاصل کرنے کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، رات کو آرام کے لیے، دن کو کام کے لیے اللہ نے بنایا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ہر حکم اللہ تعالیٰ کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک کی آیتیں بھی مفصلات، بڑی تفصیلی آیتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا ہر عمل کا ریکارڈ ہوتا ہے. اللہ کے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ انسان کی ہر حرکت اور ہر بات کو کیچ کر رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کے معزز فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے، دوسرا بدی لکھتا ہے. انسان کے تمام اعمال یہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے اللہ کی جانب سے وہ جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں. ہر ایک کا ریکارڈ بک تیار ہے، اس میں اس کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے. اور جب انسان زندگی مکمل کر لیتا ہے اور موت واقع ہوتی ہے، اس کا اعمال نامہ بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ اعمال نامہ گویا اس کے لیے لازم ہے. ہر انسان کا عمل اس کے لیے لازم ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. طائر کے کیا معنی؟ طائر کے معنی تو پرندے کے آتے ہیں لفظی ترجمہ، لیکن یاد رکھو حضرت قتادہ مفسر ہیں، فرماتے ہیں طائر سے مراد ہے عمل، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہم نے بنا دیا ہے. دیکھو کوئی بھی چیز ہے انسان کے گلے میں ڈال دی جائے تو ظاہر بات ہے یا تو زینت ہوتی ہے یا اس کے لیے لعنت ہوتی ہے. جیسے خواتین گلے میں ہار پہنتی ہیں، زینت ہے اس کے لیے، اچھی چیز زینت ہوتی ہے. اور مجرموں کے گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے ذلت ہے. گلے میں جو چیز پڑ جاتی ہے انسان کی تو مشکل سے نکلتی ہے، اسی لیے خاص طور سے عنق یہاں بیان کیا گردن کے معنی میں.
تو جیسے گلے میں کوئی چیز پڑ جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے، تو لزوم کے لیے یہ اصطلاحی لفظ ہے، گردن میں پڑ جانا. جیسے جو ہے کوئی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، عورت ہی نہیں چھوڑ رہی پیچھا، تو ہم کہتے کیا گلے پڑ گئی ہے. تو گلے پڑنا پڑے تو ہمیشہ گلے میں تھوڑے رہتے. اصطلاحی لفظ ہے، یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کا لازم ہو جانا اس کو کہتے ہیں گلے میں پڑ جانا، گلے کا ہار بن جانا. یہ محاورتی لفظ ہے، تو مراد ہے لازم ہو جانا. اللہ نے فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے. یہ عمل جب تک اس کا انجام کو نہ پہنچے وہ اس سے جدا نہیں ہوگا، جب تک کہ انجام کو نہ پہنچے. نیک عمل ہے، انعام اس کو دلوا کر رہے گا جب تک پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور اگر بد ہے تو اس کو سزا دلوا کے چھوڑے گا، پیچھا نہیں چھوڑے گا اس کا. تو کسی چیز کے لازم ہو جانے کو گلے کا ہار کہا جاتا ہے. تو ایک معنی تو یہ، دوسرے معنی حضرت حسن نے بیان کیے. طائر اس سے مراد ہے یا تو برکت یا نحوست. انسان کے لیے برکت یا نحوست یہ اس کے گلے کا ہار بن گئی. عرب لوگ جو ہے فال لیتے تھے پرندوں سے. عرب جو ہے جاہل تھے نا، ایمان لانے سے پہلے ان کی کیفیت جاہلیت کا زمانہ، ان کی کیفیت یہ تھی کسی کام کو کرنا چاہتے تھے یا سفر کرنا چاہتے تھے، شادی بیاہ کرنا چاہتے تھے، تو صبح اٹھ کر نکلتے تھے پرندوں کے گھونسلے تلاش کرتے ہوئے، اور پرندوں کے گھونسلے پر صبح کے وقت وہ پتھر مارتے تھے. اب پرندہ جب وہاں سے اڑتا تھا اس گھونسلے سے تو یہ دیکھتے تھے سیدھی طرف اڑا کیا بائیں طرف اڑا. اگر سیدھی طرف اڑا تو اس سے نیک فال لیتے تھے، یہ اپنا کام کامیاب ہو جاتا. اور اگر بائیں طرف اڑتا تو بد فال لیتے تھے اور کہتے تھے اپنا کام نہیں ہوتا. جیسے آج بھی بہت سے مسلمان جو ہے کم علم والے کہیں جا رہے ہیں، سامنے سے بلی آ گئی، انہوں نے بولتے ارے منحوس ہے، کام نہیں ہوتا. بات سمجھ میں؟ یاد رکھو بلی میں طاقت ہی کیا ہے. کتا پیچھے لگا تو بلی جان بچا کے بھاگتی، وہ ہماری تقدیر میں کیا دخل دے سکتی. تو یہ سب جو ہے اندھی جو عقیدت ہے اسلام نے اس کو ختم کیا. چنانچہ یہ عرب جو ہے پرندوں سے فال لیتے تھے. اسی وجہ سے دیکھو 3 پیغمبروں کا ذکر سورہ یاسین میں آئے گا، 3 پیغمبروں کا. تو جب انہوں نے اللہ کے جانب سے دعوت دی، دعوت توحید و ایمان، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم نئی چیز لائے ہو، یہ بڑی منحوس چیز لائے. تو انہوں نے جواب دیا تھا قالوا طائرکم معکم، ہم منحوس نہیں ہیں، تمہاری بدعملی خود تمہارے لیے نحوست ہے. کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. جس دن فجر کی نماز چھوٹ گئی وہ دن تمہارے لیے منحوس ہے، اور جس دن فجر کی نماز مل گئی وہ دن تمہارے لیے مبارک ہے. جس دن نیک عمل کرو وہ دن مبارک ہے، جس دن برائی کرو تو برائی یہ ہے انسان کے لیے بری چیز، نیکی تو نیکی ہی ہے. لہذا یہ اندھی عقیدت کہلائے گی، اور یہ جہالت ہے کسی چیز سے فال لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ. آپ نے فرمایا بیماری کے اندر متعدی بیماری کوئی نہیں،
جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میاں ایک